بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو چل رہی ہے مقصد خامس یعنی بحث امامت میں، جس کے ذیل میں ہم مسئلہ رابعہ یعنی امام کے اوپر نص ہونا واجب ہے اس بحث پر پہنچے تھے، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے تقریباً 10 آیتیں بطور نص بر امامت ائمہ اثنا عشر علیہ السلام پیش کیے۔ پھر اس کے بعد ہم ادلہ نقلیہ میں سے احادیث کی طرف چلے تھے، اور احادیث نبوی کو ہم اس کی روشنی میں اہل بیت علیہ السلام کی امامت کو ثابت کر رہے تھے۔ انہی احادیث کریمہ میں سے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری احادیث ہم کتب اہل سنت یعنی اپنے برادران کے کتب سے اس چیز کو ثابت کر رہے تھے، جو ان کے ہاں بھی صحیح السند احادیث شمار ہوتی ہے، وہاں سے ہم استدلال کر رہے تھے۔ تو انہی میں سے آج چوتھی حدیث ہے جس کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبوت اور امامت کے شجرے سے تمسک کرنا ضروری ہے، یعنی اگر صرف نبوت کا قائل ہو جائے، نبوت کے شجرے سے آپ اس کو متمسک ہو جائے تو یہ بات کافی نہیں ہے، اور جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اہل بیت سے تمسک کرتا ہے وہ خدا تک پہنچنے کی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ثقلین یا ثقلین کی کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، اہل بیت اور کتاب خدا دو الگ چیزیں ہیں، ان دونوں سے تمسک کرنا ضروری ہے، اور یہ اللہ کی رسی ہے، یعنی جس کو ہم نے عروۃ الوثقی کہا تھا، یہ وثیق اور مضبوط رسی ہے، اس کو تھام کے کوئی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا یہ نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اہل بیت ہی وہی راہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ حق تک پہنچ سکتے ہیں، خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی بات کو عبدالعزیز سے روایت کی گئی ہے۔ کیا فرماتے کہ انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے اہل بیت جنت میں موجود ایک درخت ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، اور اس درخت کی شاخیں دنیا میں موجود ہے، دنیا میں ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو یعنی اس کو پھر فرمایا کہ جس نے بھی چاہا کہ اس نے اسے خدا تک پہنچنے کا راستہ بنا لیا، یعنی جو بھی ان سے متمسک ہو گئے وہ خدا تک پہنچ گئے، اور انہوں نے خدا تک پہنچنے کے راستے کو اختیار کیا۔ اس کو نقل کیا ہے الصواعق المحرقہ میں ابن حجر عسقلانی نے صفحہ نمبر 231 پر، باب 11 فی فضائل اہل بیت النبوہ، فصل اول فی الآیات الواردۃ فیہم میں، جو کہ طبع ہوئی ہے دارالکتب العلمیہ سنہ 1999 میں بیروت سے۔ اور اسی طرح ذخائر العقبہ، یہ دوسری یعنی اس چیز کو اور ایک اور کتاب میں بھی ذکر کیا ہے، مناقب جس کو کہتے ہیں کہ ذخائر العقبہ میں، فل کتاب کا نام ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ ہے، علامہ محب الدین احمد بن عبداللہ الطبری، جو کہ وفات پائی ہے 694 میں، انہوں نے بھی کیا ہے، اور یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے بیروت سے، دارالکتب العلمیہ بیروت سے، اور اس کی طبع اولی 2006 میں ہوئی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو سعد نے شرف النبوہ میں بھی لکھا ہے، اسی حدیث کو، اسی جو ہم نے اوپر بیان کیا تھا اس کو انہوں نے کیا کیا ہے،
شرف النبوہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ کن سے نقل کرتے ہوئے؟ محب طبری سے، یعنی محب الدین طبری، جس کو ہم نے یہ اوپر بیان کیا تھا۔ اسی ذخائر رغبہ والی روایت کو علماء نے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اسی روایت کو آگے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وعن المحب الطبری لأبی سعید فی شرف النبوہ بلا اسناد حدیث انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنۃ واغصانها فی الدنیا فمن تمسک بها اتخذ الى ربه سبیلا، یعنی فرمایا کہ میرے اہل بیت جنت میں موجود ایک درخت ہے اور اس درخت کی شاخیں دنیا میں ہے، اور جو بھی اس درخت سے متمسک ہوں وہ خدا تک پہنچنے کا اپنا کیا بنا لیتا ہے؟ راستہ بنا لیتا ہے۔ اس کو ذخائر العقبہ میں محب الدین طبری، جو کہ ہم نے اوپر بیان کیے تھے، وہی ہے۔ صواعق مخرقہ میں اس کی تتمہ کتاب الصواعق باب الامانی ببقائہم، اس میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور شرف النبوہ میں ہم نے کہا تھا کہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ شرف النبوہ میں اگر اس کی حوالے کو اگر آپ دیکھنا چاہے تب بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسی روایت کو نہ صرف ان میں بلکہ ثعلبی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ثعلبی نے اس آیت کی تفسیر میں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اس کے بعد طوبی لہم وحسن مآب، اس آیت کی ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کے لیے طوبہ اور بہترین کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ کلبی نے ابی صلاح سے روایت کی ہے اور اس نے ابن عباس سے، وہ فرماتے کہ فطوبى لهم شجرة أصلها في دار علي في الجنة وفي كل دار مؤمن منها غصن يقال له طوبى۔ فرماتے کہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آیت میں مذکور یہ جو طوبہ ہے، یعنی الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، سورہ مآب وحسن مآب یعنی سورہ رعد کی آیت نمبر 29، کہ جس میں یہ لفظ جو طوبہ ہے اس سے مراد ایک یعنی درخت یعنی جو جنت میں موجود ہے، اور وہ کہاں پر موجود ہے؟ جس کی جڑیں حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ہے، اور ہر مومن کے گھر میں اس درخت کی شاخیں موجود ہے، اور اسی درخت کو طوبہ کہا جاتا ہے، یعنی اس طوبہ اس درخت کا نام ہے۔ ایک تفصیل یہ بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ عبد الجبار نے جابر سے بھی روایت کی ہے۔ روا داود بن عبد الجبار، داود بن عبد الجبار نے روایت کی عن جابر ان ابی جعفر، جابر سے، اور انہوں نے ابی جعفر علیہ السلام سے، شاید یہاں پر امام باقر علیہ السلام مراد ہے۔ فرماتے کہ قال سئل رسول اللہ عن قوله طوبى لهم وحسن مآب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ طوبى لهم وحسن مآب سے کیا مراد ہے؟ تو فقال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شجرۃ اصلها فی داری وفرعها فی الجنہ ثم سئل عنها مرة اخرى فقال شجرۃ فی الجنة اصلها فی دار علی وفرعها علی اہل الجنہ۔ یعنی اس کی جو اوپر مختلف دو روایتوں میں اس کی دو تفسیرات آئی تھی، تو اسی کو ایک ہی روایت کے اندر لے کے آئے ہیں جابر سے۔ جابر کیا فرماتے ہیں؟ جابر فرماتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس آیت میں طوبہ سے کیا مراد ہے، تو فرمایا کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں میرے گھر میں ہے اور شاخ جنت میں ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ یہی سوال رسول سے کیا گیا، تو فرمایا کہ رسول نے فرمایا یہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں علی کے گھر میں ہے اور شاخ اہل جنت میں ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیغمبر ایک دفعہ فرما رہے کہ میرے گھر میں ہے، اور ایک دفعہ فرما رہے کہ علی کے گھر میں ہے، شاخ مومنین کے گھروں پہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کا گھر ایک ہی ہے، جس کو ایک اور روایت میں بھی پیش
کیا گیا ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین ہوں گے، آپ ان کے جانشین ہوں گے۔ یہ سننے کے بعد پھر کسی نے کہا اے رسول اللہ، ہم نے اس مرتبہ آپ سے پوچھا تھا نسألک عنہا مرتن، آپ سے پوچھا تو فقلتا، آپ نے فرمایا تھا کہ شجرۃ فی الجنت اصلها فی دار علی وفرعها علی اہل الجنہ۔ ہم نے اس وقت پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں علی کے گھر میں ہے اور اس کی شاخیں اہل جنت پر ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقال ذالک فی داری ودار علی ودار علی ایضا واحد فی مکان واحد، یعنی یہ جنت میں موجود ایک درخت ہے۔ جب رسول سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اس وقت تو فرمایا تھا کہ یہ جنت میں علی کے گھر میں ہوں گے اور اس کے سائے مومنین کے اس پہ چھتوں پہ یا مومنین کے گھروں پہ ہوں گے، تو یہاں پر آپ ایک اور تعویل بیان کر رہے ہیں، تو رسول نے فرمایا کہ وہ میرے گھر میں ہے اور علی کے گھر میں بھی ہے، یعنی وہی درخت دو جگہوں پہ ہے، یعنی جس طرح میرے گھر میں ہے اور اسی طرح علی علیہ السلام کے گھر میں، وہ ایک ہی درخت ہے جو ایک ہی جگہ میں، یعنی میرا گھر اور علی کا گھر ایک ہی ہوگا، یہ دونوں الگ الگ یعنی گھر نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہاں پر نبوت اور امامت کے درمیان جو رشتہ ہے، جو ربط ہے، جو رابطہ ہے، اس کو بیان کیا گیا کہ ایک ہی چیز ہے، جہاں پر نبوت کی ذمہ داری تبلیغ دین اسلام کو پہنچانا ہے، تو وہی امامت کی ذمہ داری اس کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو لہذا اس روایت کو بھی اہل سنت کتب سے ہم نے پیش کیا۔ جو ابھی ہم نے روایت پیش کی ہے وہ ہے الکشف والبیان، ایک کتاب ہے جس کو ہم تفسیر الثعلبی بھی کہتے ہیں۔ کن کی ہے؟ امام ابو اسحاق احمد الثعلبی کی ہے، جو کہ سنہ 427 میں وفات پائی۔ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 290 اور 91 پہ یہ روایت موجود ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 30 اور 34 تک اس کی تفصیل اس کے ذہن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کی تحقیق اس کتاب کی ہے ابی محمد بن عاشور دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے، اور اس کی طبع اولا تقریباً 2002 مسیح میں ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس بات سے طلاب اعظام آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ مختلف روایات، مختلف احادیث نبی علیہ السلام ہے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کا نبوت سے جو رشتہ ہے اس کو بیان کیا، امامت اور نبوت کی جو نسبت ہے اس کو بیان کیا، جس طرح نبوت کا مقام ہے اسی طرح اس کو بھی بیان کیا، جیسے کہ مختلف قسم کی مشہور احادیث ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، اس طرح کے روایات اور آیات مختلف موجود ہے، جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام امامت کا کیونکہ پہلا فرد ہے اس سلسلہ امامت کا، تو اس وجہ سے انہی کے بارے میں یہ روایات موجود ہے۔ تو لہذا مختلف قسم کی روایات معتبرہ، احادیث معتبرہ اور آیات معتبرہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبوت کا یعنی امامت کا ذکر نہ صرف احادیث میں ہے بلکہ یہ قرآن میں ہے، اور اس کا امر خود خداوندی کی طرف سے ہے۔ ہم نے پہلے اس چیز کو عرض کیا تھا کہ نسب امام رسول کی ذمہ داری تو ہے، لیکن رسول اپنی رشتہ داری کی بنا پر، اپنے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بنا پر کسی کو امام نہ نسب کرتے ہیں نہ کسی کو عزل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ رسالت منصب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو لہذا حکم خداوندی سے کوئی بھی کام کرے تو رسول کرے گا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو یہاں پر نبوت اور امامت کا جو رشتہ ہے وہ جو رسول نے پیش کی ہے وہ بھی کسی قرآن کی آیت کے ذیل میں ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد نبوت اور امامت کا سلسلہ ہے، جیسے کہ اس آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ یہاں پر طوبیٰ سے مراد کیا ہے؟ طوبیٰ سے مراد یعنی ایک درخت ہے جو نبوت اور امامت
دونوں ان کے پاس موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی ہدایت والا، یعنی ذمہ داری ان کی ایک ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ جنت میں ساتھ ایک ہی گھر میں ہوں گے۔ تو لہذا ان احادیث مبارکہ پہ اگر ہم غور کریں تو نبوت اور امامت کا سلسلہ اور ان کا رشتہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کا مقام، بلکہ انہی روایات سے ہمیں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کو نصب کیا ہے، امام کو نصب کیا ہے، مولا علی کی امامت کو بیان کیا ہے، مختلف انداز، مختلف روایات کی صورت میں اس کو پیش کیا ہے، تاکہ لوگ اس سے روگردانی نہ کرے اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں بتایا گیا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔